اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب بات کرتے ہیں پاکستانی بجٹ کی جو 12 جون کو آیا ہے، تو ہمیں ایک چیز جس پر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دفاع والوں کو یعنی فوج کو بہت زیادہ وہ دے دیا گیا ہے، اور بارہا تو لوگوں سے یہ سنا کہ ملک کا 80% جو بجٹ ہے وہ بجٹ فوج کھا جاتی ہے۔ پہلے تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس چیز پر کبھی دل نہیں ہے کہ اس طرح بہت زیادہ جمہوریت کا یا بہت زیادہ فوج کا حمایت کیا جائے۔ یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، اور اگر حفاظت کی حد تک رہتے ہیں تو ہمیں یہ دل و جان سے قبول ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں بوٹ پالشیاں ہونے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فوج جب وہ دوسرے مسائل پیدا کرتی ہے جس میں ان کا کام نہیں ہے، تو پھر واقعتاً دنیا کو اعتراض ہونا بھی چاہیے، اور سمجھدار لوگ اعتراض کیا بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن چونکہ اس وقت بات ہے دفاعی بجٹ کی، تو پہلے آپ نے اگر میری ویڈیوز دیکھی ہوں تو میں بارہا ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس لیے ہمیں لگانا پڑ رہا ہے کہ ہمارا دشمن ایک تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور ایک ہماری قوم کی اپنی خواہش ہے کہ جنگ ہو جائے۔ اگر میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ چائنا کے ساتھ جنگ بھارت نہیں کرے گا، اس سے پہلے اس کی کوشش یہی ہوگی کہ بھئی جنگ پاکستان کے ساتھ ہو، پاکستان کو گھیرا جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی فوج کو جو اس مرتبہ یا دفاع کو جو بجٹ ملا ہے، فوج کو نہ کہیں اسے، دفاع کے اندر اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سارا اسلحہ وغیرہ ہم نے خریدنا ہوتا ہے، تو وہ سارا ملا کر یہ بجٹ ہے 1299 ارب روپے کا۔ یعنی ہمارا کل بجٹ جو ہے وہ ہے 7113 ارب کا، 7113 ارب کا کل بجٹ ہے، اور اس میں سے بھی جو فوج کو مل رہا ہے وہ ہے 1200 دفاع کو۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہے دیکھنے کا، لیکن ایک تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم کس فوج کے ساتھ مقابلے میں ہیں۔ تو جس فوج کے ساتھ ہم مقابلے میں ہیں اس فوج کا بجٹ 66 ارب ڈالر کا، یعنی انڈین فوج کا جو بجٹ ہے وہ 66 ارب ڈالر کا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بجٹ تقریباً 10,000 ارب روپے کا ہے۔ یعنی ہمارے ٹوٹل بجٹ سے ہمارا ٹوٹل بجٹ 7,000 کا ہے، اور ان کا صرف دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے یہ 10,000 سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ اب یہ میں نے یہ بات کہی تو میں اس کے ساتھ ایک دوسری بات کو اٹیچ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو سمجھایا جاتا ہے کہ دفاع کی وجہ سے اتنا مسئلہ ہو گیا ہے، یا ایسا ہو گیا ہے، یا ویسا ہو گیا ہے، لیکن کبھی بھی کوئی نہیں بتلاتا کہ ہم نے سود پر اور جو قرض کا لین دین کرنا ہے اس پر 3,000 ارب روپے خرچ کر دینے ہیں۔ یعنی یہ وہ پیسے ہوں گے جو اگر میں نے کل پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا کہ جو اس سال بھی اگر جو رکھا گیا ہے کہ ہمیں کتنا پیسہ جمع ہوگا اور کتنا ہمیں قرض لینا پڑے گا، تو ہمارے پاس جو پیسہ جمع ہوگا وہ 4800 ارب ہے، وہ 4800 ارب ہے، اور تقریباً 3300 ارب یہ ہمیں قرض لینا پڑے گا، اور جتنا ہم قرض لے رہے ہوں گے اتنا ہی ہم نے قرض اور سود کی مد میں واپس کرنا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اگر ہم قرضہ واپس کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بتلاتا چلوں کہ آپ نے پیچھے نون لیگ کی بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے بتلایا تھا کہ اگر ہم نے اتنا قرضہ لیا تو اتنا ہم نے واپس بھی کیا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر تو پاکستان کا قرض ختم ہو جانا چاہیے تھا، یا کم از کم نیچے آ جاتا، لیکن وہ نیچے کیوں نہیں آتا؟
ہوتا اصل یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے قرض لیتے ہیں، اس قرض کو ختم کرنے کے لیے دوسرے قرض لیتے ہیں اور پھر اس پر اور قرض لیتے ہیں، پچھلے قرض کو چکانے کے لیے اور قرض، اس کو چکانے کے لیے اور قرض، اور اس کو چکانے کے لیے اور قرض۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے جتنا چکایا ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ مزید لے لیتے ہیں۔ مثلا پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ 9.2 جو ہے ارب ڈالر قرض واپس کیا ہے۔ اب یہ وہ بتلا رہے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اسی میں 10,000 یا 10.5 یعنی 10.5% انہوں نے قرض لیا بھی ہے، یعنی اگر 9 واپس کیا ہے تو 10.5 لیا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے کیا ہوا، کم نہیں ہوا، 1.3 ارب ڈالر ہم پر مزید قرض بڑھا، اور جب ہمیں اس پر قرض بڑھا اس پر ہمیں سود بھی بڑھے گا۔ تو ہمیں پوری پاکستانی قوم کو ہمیں پتہ نہیں یہ فیصلہ کیوں نہیں کرنے دیا جاتا، یا ہم عالمی معیشت میں اتنے بہہ گئے ہیں کہ اب ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جہاں اور چیزیں ہیں وہاں ہمیں یہ بھی پوچھنا پڑے گا اپنی حکومتوں سے کہ یہ کب تک چلے گا، اور کیا اگر ہمارا آدھا بجٹ جو ہے وہ سود ہی میں چلے جانا ہے، چونکہ قرض تو ہم اصل میں واپس نہیں کر رہے ہوتے بلکہ قرض تو ہمارا بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اگر ہمارا آدھے سے زیادہ بجٹ اس وقت جا رہا ہے اور اس پر بھی مزید سود بڑھے گا، مزید سود بڑھتا جائے گا، تو ایک دن ایسا نہ ہو کہ پورے پاکستان کو یہ سود کھا جائے اور ہم جو ہے کسی ایسے ملک کی طرح ہو جائے جس کو کوئی بھی دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر وہی جو ایک زمانے میں تھا کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر اثاثے بیچ کر 100 ارب ڈالر کہیں سے مانگتا پھرے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس کو صرف یہ بتلانا تھا کہ دفاعی بجٹ بھی اہم ہے، تنقید کیجئے، لیکن اس سے زیادہ کہ 3 گنا زیادہ جو ہم سود میں ادا کر رہے ہیں اس کو بھی ضرور دیکھیے اور عوام میں اس چیز کا شعور پیدا کیجئے۔ السلام۔